حضور کے نام پہ جمع ہونے والوں، آؤ رسول کی امت سے بھی پیار کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ امتی بن کے رہیے، ایک دوسرے کو توڑیے نہ۔ اگر ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں اور وہ آپس میں لڑیں جھگڑیں، کیا باپ جیتے جی مر نہیں جاتا؟ کیا اس کی سانسیں ٹوٹ نہیں جاتی؟ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھا جاتا ہے ابا جی کو دیکھو کون سا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر پوچھا جاتا ہے کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے ٹینشن میں ہے، تو چھوٹا بھی کہتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور درمیان والا بھی کہتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بڑا بھی کہتا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ صاحب آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو، باپ کو نیند کیسے آئے گی؟ یار جس کے 3 بیٹے ہوں اور وہ آپس میں لڑے جھگڑیں تو باپ جیتے جی مر جاتا ہے، اس کا سینہ چھنی چھنی ہو جاتا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تو یہاں پہ رک ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جس کے 3 بیٹے ہیں اس باپ کو چین کی نیند نہیں آتی جب بچے لڑتے ہوں۔ جس رسول نے تن کا کر کے امت جوڑی تھی، آج امت ٹوٹ گئی، آج امت فرقہ بن گئی، کچی کچی ہو گئی۔ میرے رسول کے قلب اطہر پہ کیا بیتی ہوگی؟ تو خدا را کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی میں نہ پڑیے، امتی بن کے جینے کا مزاج رکھیے۔ جو امتی بن کے جینے کا مزاج رکھتا ہے، پھر میرا رب اس کو اللہ اپنا بھی قرب عطا کرتا ہے، اپنے رسول کا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ ذات کا موچی شخص ہے، جوتا پالش کرتا ہے، کہ ایک نوجوان شخص جوتا پالش کروانے آیا تو اس نے کہا، سوال کیا، بابا جی کیا آپ کو اللہ کا قرب مل گیا؟ تو بابا جی کہنے لگے، ہاں بیٹا مجھے اللہ کا قرب بھی مل گیا اور اس کے رسول کا قرب بھی مل گیا۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی وہ کیسے؟ کہا یوں ہی جوتا پالش کرتے کرتے۔ کہا لوگوں نے تو اتنے چلے کاٹے، اتنی عبادتیں کی، اور آپ کہتے ہیں کہ یوں ہی جوتے پالش کرتے کرتے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس راز سے ذرا پردہ تو اٹھائیے۔ تو وہ کہنے لگے، بیٹا جس راز کی میں بات کر رہا ہوں اور جس کی بات تم کر رہے ہو، یہ دونوں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جس ضابطے کی میں بات کر رہا ہوں وہ ضابطہ یہ ہے، جب بھی کوئی شخص میرے پاس جوتا پالش کروانے آتا ہے، میں اس کا جوتا خوب چمکا کے پالش کرتا ہوں۔ نوجوان مسکرا کے کہنے لگا، بابا جی اس لیے کہ اس نے 10 روپے آپ کو دینے ہوتے؟ کہا نہیں بیٹا، وہ تو بات پہلے طے ہوتی کہ 10 روپے دے گا تو جوتا پالش کروں گا۔ تو کہا پھر بابا جی اتنی خوب چمکا کے جوتا کیوں پالش کرتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا، بیٹا اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جس رسول کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی رسول کا یہ شخص کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کہا اس رب کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، اس نے مجھے اپنا بھی قرب عطا کر دیا، اپنے رسول کا قرب بھی عطا کر دیا۔ تو حضور کی صورت اور حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر محبت کا تقاضا کرنا ہے تو حضور کی ذات سے کیجئے۔ سیرت کے عنوانات جو ہماری نسل نو کے سامنے اگر رکھے جائیں تو ہماری نسل نو کسی اور طرف بھٹکے گی نہیں، اس کے دل میں رسول کی محبت اجاگر ہوگی، رسول کا پیار ہوگا۔ آئیے رسول سے پیار کیجئے، رسول کی سیرت کے خوبصورت جو عنوان ہے اپنی نسل نو کے سامنے رکھیے، تاکہ نسل نو کے دلوں میں اس کے رسول کی شمع اجاگر ہو سکے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر لوں گا، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے آباد کیجئے۔ جب ایک انسان اپنی پیشانی کو رب کے حضور رکھتا ہے تو پروردگار کی بہت ساری رحمات اس بندے پر نزول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دماغ سر میں ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہے اور اس کا سر رب کی دہلیز پہ ہے، اور رب کی دہلیز پہ سر رکھ کے کہتا ہے، پروردگار تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں، میرے سے نیچا کوئی نہیں۔ جب انسان یہ تصور باندھ کے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو پروردگار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پروردگار میرے کہے ہوئے جملوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔